کوئی ایسی بات پیش آئی کہ جس سے اپنے شیخ کے دل میں ناگواری کا اندیشہ تھا تو حضرت سے معافی مانگی، اپنے شیخ سے معافی مانگی. حضرت نے فرمایا معاف دل صاف، معاف دل صاف. جب معاف کر دیا تو پھر دل میں کیا رکھنا. الحمدللہ معاف دل صاف. الحمدللہ ایسے میرے حضرت سے کوئی ساتھی ہے غلطی ہو جاتی معافی مانگتے خط کری معافی مانگتے جواب ہی معاف دل صاف. بس الحمدللہ جب معاف کر دیا دل میں کیا رکھنا. الحمدللہ یہ حدیث سلمن قطع کا واعف عمن ظلم کا، ہم نے سلم کا جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے جوڑیں، واعف عمن ظلم کا اور جو آپ پر ظلم کرے آپ اس سے درگزر کریں. واعف عمن ظلم کا، بہرحال درگزر کرنا بہت بڑی نیکی ہے. الحمدللہ لیکن وہ میرے سامنے آتا ہے تو مجھ کو غصے کا علاج یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. والدہ کی وفات کو 1.5 سال ہو گیا ہے. میں نے ان کی طرف سے روزانہ 313 دفعہ استغفار و کلمہ طیبہ پڑھ کر نصاب مکمل کیا. اب مجھے بتا دیں کہ ان کے لیے کیسے ہدیہ کروں اور آگے ان کے لیے کیا پڑھوں. روز صبح و شام ان کی طرف سے صدقہ بھی کرتا ہوں. فرض کی ادائیگی کی کاروبار میں ترقی اور والدہ کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. بھائی اپنے والدین ہیں ان کو تو آپ ہر روز ہی سارے ثواب کریں. کہتے ہیں نصاب مکمل کیا ہے. بھائی نصاب مکمل وہ ساری زندگی کا نصاب ہے، نصاب کہاں مکمل ہوگا. الحمدللہ اپنے والدین کے لیے تو ان کے لیے دعائے مغفرت ہیں، وہ تو آخری سانس تک کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ اور ہم باقی حسب توفیق جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے حسب توفیق چاہے ہر روز ان کو ٹھنڈی ہوا پہنچائیں. الحمدللہ جزاک اللہ. ان کا تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال میرے 2 سال ہو گئے ہیں آپ کے پاس آتا ہوں لیکن ابھی تک گناہوں سے نہیں بچا. گناہ کرتے کرتے اس کے منہ پر بھی اثرات ظاہر ہو گئے. بھائی اللہ کے بندو، بھائی ہمارے حضرت شاہ کی مختصر رحمتہ فرماتے لا تقربوا رہو گے تو لا تفعلوا رہو گے. لا تقربوا یعنی قرآن پاک میں یہ فرمایا لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا مال یتیم. فرمایا لا تقربوا رہو گے یعنی گناہ کے جو اسباب ہیں ان کے قریب مت جایا کرنا. لیکن گناہ قریب جانا ایک جو گناہ کا جو اسباب ہیں اب یہ خراب نظریں ہیں جاگنا آپ دیکھ. اور اسی طرح جو فحش منظر ہیں نہ دیکھا کریں. آپ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ بھائی عرض کرتا رہتا ہوں اپنی حاضری خود لگائیں.
اساتذہ کہاں تک نگرانی کریں گے، والدین کہاں تک دیکھ بھال کریں گے، اپنی حاضری خود لگائیں اور اپنی حاضری یہ ہے کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھیں، ان کے دیکھنے کو سامنے رکھا ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پاک کی ذات سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ آگے کچھ گناہوں کا ذکر کیا ہے، اس کا تذکرہ میں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال بس اپنے کوشش کریں، ہمت سے کام لیں آگے۔ ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، دیکھو ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں، ان پڑھتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی، دور بھاگنے کی۔ پھر گناہ سے بچنے کے لیے ہمت سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، اور کوشش کریں کہ جب بھی گناہ کا خیال آئے اپنی توجہ بدل لیں۔ میرے حضرت فرمانے لگے نا، تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آتے رہتے ہیں، فرمانے لگے جب بھی گناہ کا خیال آئے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ اب جیسے اب ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے، اب کوئی گناہ کا خیال نہیں، سب بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزر رہی ہیں۔ جب بھی موبائل ہاتھ میں آتا ہے کہتا ہوں کوئی بیانات سنوں گا، لیکن پھر دیکھو گندی ویڈیو دیکھتا ہوں۔ میری اصلاح فرمائیں بھائی، اصلاح یہی ہے، کوشش کریں۔ دیکھو اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو اب آپ سادہ موبائل رکھ لیں، اگر ضرورت کے لیے سادہ، اس سے بھی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے، اللہ پاک کی ذات یہ سب چیزیں، یہ بالکل ان میں میرے کروں سوائے گناہ میں بس نے ٹیپ ٹاپ ہوتی ہے، ایک روپ ہوتا ہے، ایک نا رنگینی ہوتی ہے اس میں، لیکن اس کا اندر جو ہے نا بس وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ کوشش کریں گے۔ بہرحال اگر فتنے کا اندیشہ ہو، گناہ کا اندیشہ ہو تو پھر یہی ہے کہ پھر اپنا کوئی اگر موبائل سادہ موبائل، ان چیزوں کو دور کریں آپ۔ ہاں مدرسے میں پڑھاتی ہوں، الحمدللہ حدیث شریف کا درس دیتی ہوں۔ ایک آدمی نے مدرسے کے لیے زمین دی ہے، الحمدللہ جامعہ کافی کام ہو گیا ہے، دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ جامعہ کو ترقی نصیب فرمائے۔ اور ہر میرے دل کا مسئلہ ہے، حدیث کا درس دے کر فارغ ہوتی ہوں تو کافی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ صحت تندرستی نصیب فرمائے، اللہ عافیت رکھے، تمام نیک مائیں بہنیں بیٹیاں سب کو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر کے سلسلوں میں لگائی رکھے اللہ تعالیٰ۔ انگریز لڑکیاں جو اسلام قبول کر لیتی ہیں، باہر موجود مسلمان مردوں کو ان سے شادی کر لینی چاہیے یا نہیں، خاص طور پر جب ان کو گھر رشتہ دار دین کے لیے چھوڑنے پڑے؟ ہاں ہے تو بہت بڑی نیکی ہے، الحمدللہ ہے اللہ تعالیٰ، لیکن
ان کے ساتھ میں نکاح بھی کریں اور اس نکاح کو نبھائیں بھی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہماری بدعملی یہ بھی رکاوٹ بن جاتی ہے اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ اب مجھے تو معلوم بعض ایسے لوگ بھی ہیں بس وہاں نیشنلٹی کے لیے کچھ وہاں نکاح کر لیا اور نکاح جب وہ نیشنلٹی مل گئی اور ان کو فارغ کر دیا، کتنی غلط بات ہے۔ بہرحال اور ان کے اوپر پھر محنت کریں الحمدللہ، اللہ پاک ان کو اچھے ہمارے بزرگ ہیں پہلے کینیڈا میں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے لندن میں ہوتے تھے۔ ایک خاتون ایک نوجوان بچی ایک خاتون تو لندن میں ایک امام مسجد کے پاس حاضر ہوئی کہ میں نے پریکٹیکل مسلمان سے شادی کرنی، پریکٹیکل وہی ہے جو اس کا عملی ہوتا ہے۔ تو میرے بیٹے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو ان کا پھر یہ جو بس یہ نماز پڑھنا یہ عمل دیکھ کر ہی میرے دل میں خیال آیا کہ ان کی شادی ان سے ہو جائے، تو پھر انہوں نے ان سے شادی کروا دی، نکاح کروا دی الحمدللہ۔ پھر وہ ماشاء اللہ میں سیال کوٹ گیا تو وہاں پر اپنی گھر والی کو لے کر آئے ہوئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بہرحال نکاح بھی کریں اور پھر وفا بھی کریں ان کے ساتھ الحمدللہ۔ برے کوشش پوری ہو ہمیں جہاں تک ہو سکے الحمدللہ۔ باقی مزید بھائی مان رضا صاحب کوئی اور بات نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ حافظ رکھے، باقی انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔